جیسا کہ گزشتہ دنوں مرشد گرامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے غیبت کی بیخ کنی کا ارادہ فرمایا اور اسلامی بھائیوں کی اس حوالے سے ذہن سازی فرمائی، تو اب آپ نے کمر کسی جھوٹ کے خلاف، اگرچہ پہلے بھی اس کا سلسلہ ہوا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قلبی خطرات و بیماریوں کے علاج کی سعی فرمائی۔ ریاکاری، جھوٹ، غیبت اور دیگر بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں تو مدنی مذاکرہ دیکھیے، ابھی جھلکیاں دیکھیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرتا ہوں تو میری داڑھی میں پانی لگ جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہوں، نماز کے دوران پانی گر جاتا ہے، یہ اگر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو وضو کیا ابو بدن پہ جو پانی ہے تو اس کے قطرے مسجد کے فرش پر ٹپکانا تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ البتہ گھر میں اگر وضو کے پانی کے قطرے داڑھی سے گرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد کے فرش پر گرانا گناہ ہے۔ تو جان بوجھ کر قطرے نہ چھوڑے، بلکہ اتنی ترکیب سے قطرے وغیرہ پانی جذب کر لے کپڑے میں تاکہ وہ نماز میں بھی داڑھی سے فرش مسجد پر قطرے نہ ٹپکیں۔ کہ وضو کا پانی جو ہے نا تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ سجدے کی جگہ چھوڑ کر اگر اس طرح کوئی کپڑا، جس طرح ہماری کتھئی چادر ہوتی ہے، یہ طے کر کے رکھ لی جائے تاکہ وہ پانی فرش پر نہ گرے۔ سنگل بچھائیں گے تو اگر پانی زیادہ ہو تو اس پہ قطرہ گرے گا، وہ چھن کر پھر فرش پر پہنچ سکتا ہے۔ تو کوئی موٹا کپڑا بچھا لیجئے، لیکن یہ کہ جیسا کہ مجھے بھی جب مسجد میں نماز پڑھنی ہوتی نا تو وضو کرنے اور داڑھی میں پانی رہ جاتا ہے، تو اس کو بہت اچھی طرح، یہ عادت ہے میری، صاف کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات پھر راستے میں بھی یوں کرتا رہتا ہوں تاکہ اگر رکا ہوا پانی تو کپڑے میں آ جائے۔ تو اب یہ چادر بھی تو نہیں ہوتی نا سب کے پاس، رومال سے، جیب کا رومال ہے، چھوٹا تولیہ جیب میں رکھے، اس سے کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام شیخ ندیم اتاری ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ اکثریت عوام اندازے سے زکوٰۃ نکالتی ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو زکوٰۃ پوری دینا بہتر ہے اس ٹائم، یا پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں؟ فرض کا معاملہ ہے، یہ اندازے سے کیسے ہوگا؟ اس لیے زکوٰۃ تو پورا حساب اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے، زیادہ جائے کم نہ جائے۔ زیادہ جائے تو کوئی بات نہیں، نفلی صدقہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ کم نہیں جانی چاہیے۔ تو زکوٰۃ حساب کر کے دینی ہوگی، اور ایڈوانس میں دینے کی بھی اجازت ہے، سال پورا ہونے سے پہلے بھلے نکالتا رہے زکوٰۃ اور وہ کاؤنٹ کرتا رہے اس میں، لیکن اگر وہ وقت آ گیا جو سال پورا ہو گیا، مثال کے طور پر 10 محرم صبح 10:10 پر یہ صاحب نصاب بنا، شرائط پورے ہوئے، اور اب اس پر سال گزرا، تو آئندہ سال 10 محرم کے 10:10 پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اب اس سے پہلے یہ ادا کرتا رہا تو ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے۔ اب اگر 10:10 ہو گئے جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اب 1 منٹ بھی جان بوجھ کر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے ایڈوانس میں ادا کرنے میں احتیاط زیادہ ہے کہ اب بلا وجہ تاخیر نہیں کر سکتا ٹائم پورا ہونے کے بعد۔ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ رمضان میں فرض ہوتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ اگر 29 شعبان کو سمجھو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور سوچا اب 1-2 دن میں رمضان تو آ گیا، رمضان میں دیں گے تو گناہگار ہوگا، اس وجہ سے تاخیر کی۔ تو رمضان میں اب ثواب بڑھنے کی صورت ختم ہو گئی، بلکہ گناہگار ہے۔ یہ مسئلہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ جیسے کہ محرم شریف میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو اب جو اس سے پہلے جو رمضان آیا نا اس میں بھلے زکوٰۃ دے دیں، ایڈوانس میں تو جائز ہے۔ تو یوں رمضان کی فضیلت کا اس کا جو ذہن ہے وہ تسلیم، محرم کے بعد والی رمضان تک انتظار جائز نہیں۔ تو اب جیسے محرم آئے گا تو اس میں اس کو حساب کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر رمضان میں 10 لاکھ روپے کی اس نے زکوٰۃ نکال دی، لیکن محرم کے اندر اس پر جو فرض ہو رہی ہے وہ 12 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے، تو یہ 2 لاکھ مزید اس کو محرم میں نکالنے ہوں جو اضافہ ہوا۔ اور اگر 8 لاکھ ہو رہی ہوگی تو اور نکال 10 لاکھ چکا تھا، ہاں تو نفلی صدقے میں بھی اگر چاہے تو کھپا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو آئندہ کے لیے زکوٰۃ کی، چونکہ نیت تو اس نے زکوٰۃ کی تھی، زکوٰۃ کی نیت تو ویسے ہی شرط ہوتی ہے،
تو وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیے تھے تو آئندہ سال میں بھی اس کو محسوب کر سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، کاؤنٹ کر سکتا ہے۔ آج 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے۔ ہاں حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگ جواں سنائی کیوں۔ عید کے دن اکثر بچے پانی کی پستولیں لے کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، آیا ہم بھی ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھے بچے نہ پانی کی پستولوں سے ایک دوسروں پر پچکاریاں اڑاتے ہیں نہ چھروں سے، تو ہمارے طلبہ جو ہے نا مدرسۃ المدینہ کے، اور ان کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے، اور دیگر مسلمانوں کے بچوں کو بھی، مدنی منوں کو بھی، مدنی منیوں کو بھی اس طرح کے گندے گندے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ باپا یہ محمد رضوان اختاری ہمارے یوکے کی مکی کابینہ کے نگران ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے بھی نوازا ہے، اس نعمت سے نوازا ہے رمضان شریف کے مہینے میں۔ باپا اس بچے کے لیے نام بھی عطا فرما دیں اور اپنی غلامی میں بھی قبول فرما دیں۔ تو ان کا نام رکھ لیا جائے محمد، اور پکارنے کے لیے رمضان رضا۔ عید کے روز مبارکباد دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ نیز گلے ملنا کیا سنت ہے؟ مبارک یعنی با برکت، یہ مبارکباد دینا، یہ برکت کی دعا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید مبارک کرے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عید کو برکت والی کرے، برکت کا سبب بنائے، یا یوں کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو یہ عید کی مبارکباد دینے میں اگر اچھی نیتیں کی جائیں تو کار ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کس دن آپ کا یوم ولادت ہے؟ پیارے باپا جان ہفتے کا دن تھا۔ جواب درست ہے۔ عید کے روز شیر خورما یا میٹھا پکانا یا کھانا سنت ہے؟ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے مستحب ہے کہ وہ کھجوریں کھا لے، 3، 5، 7، اور اگر کھجوریں نہیں کھاتا تو بہتر ہے کوئی اور میٹھی چیز کھا لے، مگر یہ عید کی نماز سے پہلے کھانا ہے۔ عید کی نماز کے بعد کھانے میں یہ جو مستحب ہے یہ نہ رہا۔ وہ کھاتا تو جائز ہے، شیر خورما پیتا ہے، لوگ پیتے ہیں ہمارے، تو ٹھیک ہے جائز ہے، کوئی اس میں پاک چیزیں، ہاں نہ پکانے میں تو گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس بار کیوں نہیں پکایا، تو اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن اس کو مباح بدعت کہیں گے، بدعت حسنہ بھی نہیں کہیں گے، بدعت مباح۔ ثواب نہیں، نہ کرو تو گناہ نہیں، اچھی نیتیں کریں گے تو بس ثواب۔ اگر کسی نے اپنا فطرہ دوسری یا تیسری عید کو نکالا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ فطرے میں ایسا ہے کہ فطرہ قضا نہیں ہوتا، عمر بھر جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ادا ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دے دے۔ کیا اس زمین پر سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا؟ جی ہاں، قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا اور عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ حق حابیل کا بنتا تھا اور قابیل نے مطلب ناجائز مداخلت کی اس میں، اور حسد کی وجہ سے شہید کر دیا ان کو۔